أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ سورہ اعراف گزشتہ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ واقعہ پڑھا تھا کل کی آیات میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے تورات جاننے، کوئی طور پہ جانے اور تورات لانے کے لیے جو وقت لگا تھا، ان کے پیچھے اس عرصے میں وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بشری کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو قوم پر بھی غصہ ہوئے، اپنے بھائی سے بھی خفا ہوئے، اور پھر اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، کہ اللہ مجھے معاف فرما، میرے بھائی کو معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، اپنی خصوصی رحمت میں ہمیں داخل فرما۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں دو مضمون ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اپنی قوم کے پاس تو ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہم آپ پر یقین نہیں کرتے کہ آپ نے تورات اللہ سے لی ہے، خود ہم اللہ کو سنتے ہوئے، ہم اللہ کو یہ کہتے ہوئے سننا چاہتے ہیں کہ یہ تورات میری ہی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، تب ہم عمل کریں گے، ورنہ ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں اس پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 بندوں کو چنا۔ وہ منتخب بندے چنے جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے بڑے سمجھدار اور جو آپ یوں سمجھتے جو ان کے سربراہ کھڑپین وغیرہ جو بڑے سمجھے جاتے تھے وہ لوگ تھے کہ جن کی بات پر لوگ اعتبار کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 بندوں کو چنا اور کوہ طور پہ لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے کانوں سے رب العالمین کے اس کلام کو سنا کہ تورات میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے وہاں پہ اڑی ڈالی، ضد ڈالی کہ ہمیں کیا پتہ کہ جس کی بات ہم سن رہے ہیں کہ واقعی خدا کی گفتگو ہے، کیا پتہ یہ پیچھے درخت کے پیچھے یا کوئی اور آواز دینے والا ہو، لہٰذا ہم حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتے ہیں سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جب وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے، ہم تو یہاں سے تب جائیں کہ جب اللہ کو دیکھ لیں، اس کے بغیر ہم یقین کرنے والے نہیں۔ اس وقت آسمان سے چیخ آئی، زمین پہ زلزلہ آیا اور یہ 70 کے 70 بندے مر گئے۔ جب یہ بندے مر گئے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ تھا، وہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے اس کا، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں جا کے۔ وہ تو پہلے ہی بنی اسرائیل مجھ پہ یقین کرنے والے نہیں تھے، اب جب میں ان کو یہ کہوں کہ ان 70 بندوں کی اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ان پہ، تو وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ان 70 بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سامنے انہوں نے بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آپ نے جو عذاب لائے، اللہ ان کو درست کر دے، اس عذاب کو ہٹا دے، ان سے جو مر گئے ان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی دی، ان 70 بندوں کو۔ تو ایک تو اس واقعے کا ذکر ہے۔ دوسرا جو آج کا مضمون ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ذکر کی ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو پیغمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بارے میں ذکر ہے، اس پیغمبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کی ہے
اور انجیل میں بھی کی ہے۔ تو ان دو بڑی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ذکر کی ہیں جو تورات میں انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب بھی باوجود اس تحریف کے کہ صدیوں سے وہ تورات میں انجیل میں وہ تحریف کر رہے، اس کے باوجود اب بھی ان کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بھئی بعد کے زمانے میں ایک شخص آئے گا جو بنی اسرائیل کو یا ان لوگوں کو نجات دے گا۔ اگرچہ وہ آگے بنی اسرائیل نے یہ سمجھا یہودیوں نے کہ وہ دجال کے انتظار میں، وہ اب بھی اپنی مذہبی کتابوں میں ان کو ذکر پاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شکل میں وہ پورا ہو چکا، جن سے بہت جگہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا بھی ہے اپنی کتابوں میں تحریر سے، اس کے باوجود اب بھی ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وختار موسیٰ، پسند کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 بندے، 70 مرد، لیمیقاتنا، ہمارے وقت مقرر کرنے کی جگہ پہ، اس کے لیے منتخب کیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان کو پکڑا زلزلے نے، بعض جگہوں پہ صیحہ کا ذکر ہے کہ چیخ آئی، بعض جگہوں پہ زلزلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں آئی تھیں، اوپر سے چیخ آئی، زمین پہ زلزلہ آیا، دونوں اس عذاب کی وجہ سے دونوں یہ مر گئے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے پہلے ان کو ہلاک کر سکتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق ہونے سے بچایا دریائے نیل سے، یعنی اس سے پہلے بھی کئی موقع آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان سے پہلے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر سکتے تھے، ان کو عذاب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ قال رب، اے میرے رب، لو شئت، اگر آپ چاہتے، اہلکتہم، تو آپ ان کو ہلاک کر دیتے، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، مجھے بھی۔ اتہلکنا، آیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں، بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے کام کیا اس کی وجہ سے۔ ان یہ الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر آپ کی آزمائش ہے، آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ تضل بہا من تشاء، آپ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وتہدی من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں۔ فاغفر لنا، آپ ہماری مغفرت فرمائیں۔ ورحمنا، ہم پر رحم کریں۔ وانت خیر الغافرین، اور آپ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ واکتب لنا، اور لکھ دیں ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھی اچھائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی اچھائی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی، اللہ جل شانہ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، میں پہنچاتا ہوں اس عذاب کو، من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں، جس کو دینے کا میں ارادہ کروں عذاب میں اس کو دوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہر گناہ گار کو عذاب ہوگا، یہ نہیں کہ جو بھی گناہ گار مرتا ہے تو اس کو قبر میں بھی عذاب شروع ہوتا ہے، یا جو گناہ گار مرتا ہے مسلمانوں میں سے آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ فرماتے جس کو میں چاہوں عذاب دوں، جس کو چاہے معاف کر دوں، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، البتہ مشرک کی معافی نہیں، کافر کی معافی نہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں عنقریب لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ، وہ لوگ جو پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی، النبی الامی، وہ رسول جو کہ نبی بھی ہے، الامی، جو کہ امی ہے۔ امی کہتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو۔ ویسے تو عام عرب کے جو عربی زبان میں عام امی کہتے ہیں جو بندہ ان پڑھ ہو،
ہم کہتے ہیں اس کا معنی مفسرین فرماتے ہیں امی سے مراد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا اس کا استاذ کوئی نہیں ہے، اللہ سے براہ راست انہوں نے کلام کی ہے اور اللہ سے براہ راست انہوں نے علم حاصل کی ہے۔ وہ امی الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو یہ لکھا ہوا پاتے تھے اپنے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ تورات اور انجیل میں اللہ کی یہ پیغمبر کی صفت لکھی ہوئی تھی کہ وہ امی بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے۔ اور چونکہ یہود میں، بنی اسرائیل میں سارے پڑھے لکھے تھے، ان میں کمزور طبقہ یا بہت کم لوگ تھے جو امی ہو یا ان پڑھ قسم کے لوگ، وہ کم تھے۔ یعنی اکثریت یہود، کیونکہ ان کے پاس مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اس سے پہلے بھی ہزاروں انبیاء اس میں آئے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تورات تھی، اور پھر آگے جا کر بنی اسرائیل کے جو آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس بھی کتاب ہے انجیل۔ تو بنی اسرائیل میں علم کا رواج تھا، تو امی کہہ کر یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگلا پیغمبر بنی اسرائیل میں آنے والا نہیں ہے، آخری پیغمبر جس کی بشارت دی جا رہی ہے تورات اور انجیل میں۔ یأمرہم، اس پیغمبر کی صفت یہ ہوگی کہ وہ حکم دے گا ان کو امر بالمعروف، یعنی حکم دے گا اچھائیوں کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ روکے گا ان کو برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کر دے گا حرام ان کے اوپر خبائث، بری چیزیں، اس میں خنزیر ہے، جس طرح کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پیچھے آیت گزری ہے، جو خبائث خبیث چیزیں، بری چیزیں، انسان کی صحت کو نقصان دیں یا اللہ علیہ وسلم جو جن کو برا سمجھتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور دور کرے گا وہ پیغمبر ان سے، ان بنی اسرائیلیوں سے، اِسْرَهُمْ، ان کے بوجھ کو، والاغلال، ان کی توق کو، التی کانت علیہم، جو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل میں کچھ احکام جو تورات اور انجیل میں ان کے اوپر سخت آ گئے تھے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ سخت قسم کے احکام وہ ان سے دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پیغمبر کے اوپر، وعزروہ، اور اس پیغمبر کی تعظیم کی، ونصروہ، اور اس پیغمبر کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی بھی اتباع کی جو اس کے ساتھ اترا۔ نور سے مراد قرآن پاک، اس قرآن پاک کی بھی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔